نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن کریم کی سب سے مختصر صورت سورہ کوثر ہے۔ ہر خاص، عام، بڑے، چھوٹے، بچے، اکثر و بیشتر یہ صورت سب کو یاد ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کم عمر ہو، زیادہ عمر ہو، یہ صورت اکثر و بیشتر سب کو یاد ہوتی ہے۔ یہ صورت الفاظ کے اعتبار سے تو بہت مختصر ہے، لیکن اس کا مفہوم اور اس کے معانی بہت وسیع ہے۔ اس کی فصاحت و بلاغت عقلوں کو حیران کر دینے والی ہے۔ اس کے اندر اللہ نے جو فصاحت و بلاغت رکھی ہے، جب انسان اس کے معانی کو پڑھتا ہے تو انسانوں کی عقلیں حیران ہو جاتی ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی، اس وقت بیت اللہ کی در و دیوار پر عرب کے مشہور شعراء کے کلام لٹکے ہوئے تھے، اور وہ 7 قصیدے تھے جو لٹکے ہوئے تھے، اور پورے عرب کو چیلنج تھا کہ کوئی ان قصیدوں کو کوئی ان قصیدوں کی مثال لا کر دکھائے۔ کوئی مثال نہیں لا سکتا تھا۔ وہ 7 قصیدے بیت اللہ کی در و دیوار پر لٹکے ہوئے تھے، اور جن شعراء نے وہ اشعار لکھے تھے، انہوں نے اور ان کے قبیلے والوں نے پورے عرب کو یہ چیلنج کیا تھا کہ ان اشعار جیسے کوئی اشعار لا کر دکھائے۔ یہ جو کلام ہم نے بیت اللہ کی در و دیوار پر لٹکایا ہے، اس کلام جیسا کوئی کلام لا کر دکھائے۔ کوئی مثال نہیں لا سکتا تھا، ایسا زبردست کلام تھا۔ اور وہ اپنے اس کلام پر بڑا فخر کرتے تھے، بڑا ناز کرتے تھے۔ ان کے قبیلے والوں کو اپنے ان شعراء پر بڑا ناز تھا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ جیسا کلام ہمارے شاعر نے کہا ہے، پورا عرب اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ وہ جو قبیلے والے تھے، وہ قبیلے والے لوگوں کو، دوسرے قبیلے والوں کو یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ جیسا کلام ہمارے شعراء نے بیت اللہ کی در و دیوار پر لٹکایا ہے، پورے عرب کے اندر ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ اس کلام کی مثال پیش کر سکے، اس کلام جیسا کوئی کلام لا سکے۔ جب یہ سورہ کوثر، جو ہم عام طور سے نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں، جب یہ سورہ کوثر نازل ہوئی تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، عمر اس کو لکھو، یعنی اس سورت کو لکھو، اور بیت اللہ کے ساتھ اس کو بھی لٹکا کر آ جاؤ۔ جہاں ان شعراء کا کلام لٹکا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر اس سورت کو لکھو اور بیت اللہ کی دیوار پر اس سورت کو لٹکا کر آ جاؤ۔ جب اس سورت کو بیت اللہ پر لٹکایا گیا اور دیکھنے والوں نے اس سورت کو پڑھا تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسا کلام ہے، کیسا زبردست کلام ہے۔ وہ اہل عرب تھے،
ان کی فصاحت و بلاغت مشہور تھی، وہ فوراً سمجھ جایا کرتے تھے کہ کون سا کلام کتنا زبردست ہے۔ جب انہوں نے پڑھا تو وہ بڑے حیران ہوئے، اور ان کو فوراً یہ بات سمجھ آ گئی کہ ان 3 آیتوں کے سامنے ان 7 قصیدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان 3 آیتوں کے سامنے ان 7 قصیدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صاحب فن جو ہوتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے جب اس سے بڑا کوئی صاحب فن آتا ہے کہ میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں یا نہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل جب جادوگر آئے تھے تو جادوگر دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ تو الگ ہی طاقت ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کے مقابلے پہ جادوگر آئے تو جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ بھائی ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ تو کوئی اور ہی طاقت ہے۔ تو ہر آدمی اپنے اوپر والے کو جانتا ہے، ایک سنار کو جانتا ہے، ایک تاجر کو جانتا ہے، ایک کسان کو جانتا ہے کہ سامنے والے میں کیا خوبی ہے اور کتنا طاقتور ہے۔ ایسے ہی وہ شعراء بھی اس بات کو سمجھ گئے اور انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ ہمارے قصیدے ان 3 مختصر آیتوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ کلام تو بڑا عجیب ہے اور بڑا طاقتور ہے، بڑا زبردست ہے۔ آیتیں کتنی ہیں؟ صرف 3 آیتیں۔ ابھی تو اللہ نے صرف 3 آیتیں اتاری ہیں، اور ان 3 آیتوں کے سامنے فصاحت و بلاغت کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس کلام کے آگے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کی فصاحت و بلاغت ایک طرف رکھی رہ گئی جب انہوں نے ان 3 آیتوں کو پڑھا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر کیا فرمایا؟ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر کیا ہے؟ جنت میں ایک حوض ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس سے پانی پیے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ جس نے بھی حوض کوثر سے پانی پی لیا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور فرمایا اس پر پیالے اور گلاس اتنے ہیں جیسے آسمان کے ستارے، ان گنت، جیسے ستاروں کی کوئی گنتی نہیں کر سکتا ایسے ہی ان پیالوں کی بھی کوئی گنتی نہیں کر سکتا۔ بہرحال اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمت عطا کی کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اور کوثر کے دوسرے معنی آتے ہیں بڑی خیر۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو بڑی خیر عطا کی، بڑی خیر عطا کی۔ اور یہ جو بڑی خیریں ہیں یہ اللہ نے سب کو عطا کی، سب کو دی۔ اللہ نے ہمیں عزت دی، بہت بڑی خیر ہے۔ مال دیا، بڑی خیر ہے۔ کھانے پینے کو دیا، بڑی خیر ہے۔ صحت تندرستی دی، بڑی خیر ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا بھر کی نعمتوں سے نوازا، بڑی خیر ہے۔ پیاس بجھانے کے لیے پانی دیا، بڑی خیر ہے۔ بھوک مٹانے کے لیے اللہ نے ہمیں رزق دیا، بڑی خیر ہے۔ جب ہم نے آپ کو اتنی ساری خیریں دی ہے تو اب آپ کو 2 کام کرنے ہیں۔
اللہ نے فرمایا اب آپ کو 2 کام کرنے ہیں۔ اتنی ساری چیزیں ہم نے آپ کو دی، کھانے کے لیے رزق دیا، پینے کے لیے پانی دیا، اور مختلف قسم کے آپ کو ہم نے پھلوں سے نوازا، ہم نے آپ کو صحت دی، تندرستی دی، عزتیں دی، اور ہم نے آپ کو ہر طریقے سے نوازا۔ اور جی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سب کو مخاطب کیا ہے کہ اب تمہیں 2 کام کرنے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ اپنے رب کے لیے یعنی اپنے رب کو، اپنے حقیقی رب کو، اپنے مولا کو، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ وَانْحَرْ، پہلا کام نماز، دوسرا کام قربانی کرنی ہے۔ یہاں اللہ نے نماز کے ساتھ قربانی کو جوڑا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر جگہ جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن یہاں اللہ نے نماز کے ساتھ قربانی کو جوڑا ہے، تو یہاں قربانی کی اہمیت کو بتانا ہے، قربانی کی اہمیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اسی لیے نماز کے ساتھ قربانی کو جوڑ دیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ لیکن قربانی کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے، ہماری نماز اللہ کی رضا کے لیے۔ قربانی کا پہلا فلسفہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ قربانی کا پہلا فلسفہ یعنی قربانی کا لوجک کیا ہے؟ قربانی ہم کرتے کیوں ہیں؟ تو اس کا جو مقصد ہے، اس کا جو فلسفہ ہے، اس سے اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے۔ اللہ کی رضا پانا مقصود ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہے۔ جانور لے کر آنا، خریدنے سے لے کر ذبح ہونے تک اور گوشت کی تقسیم ہونے تک، یہاں تک کہ اس گوشت کو کھانے تک، سب میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ گوشت تو ہم پورے سال کھاتے ہیں، گوشت تو ہم پورے سال کھاتے ہیں، اللہ خوب کھلاتا ہے، لیکن آج کیوں کھا رہے ہیں؟ اس کے پیچھے آج ایک مقصد ہے، کیونکہ آج اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، آج اللہ ہمارا میزبان ہے اور ہم سب اللہ کے مہمان ہیں، اس لیے گوشت کھا رہے ہیں۔ ہر عمل کے اندر اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ ہم گوشت کیوں کھا رہے ہیں؟ اللہ کی رضا ہے۔ غنی کے گھر کیوں پہنچا رہے ہیں؟ اللہ کی رضا ہے۔ غریب کے گھر کیوں پہنچا رہے ہیں؟ اللہ کی رضا ہے۔ ہم لوگوں میں تقسیم کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا ہے۔ آج اللہ میزبان ہے اور ہم سب اللہ کے مہمان ہیں۔ آج کا دن بڑا مبارک دن ہے، عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، اللہ کی نظر میں بڑے محبوب دن ہے۔ بہت سے احباب عید الاضحیٰ کے دن سارا گوشت تقسیم کر دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جائز تو ہے لیکن یہ حرکت نامناسب ہے۔ آج اللہ نے ہمیں اپنے دسترخوان پر بلایا ہے، خاص طور سے دعوت کی ہے۔ آج اللہ نے ہماری میزبانی کی ہے اور ہم سارا گوشت تقسیم کر دیتے ہیں اور اس کے اندر تقویٰ دکھاتے ہیں، جبکہ یہ تقویٰ نہیں ہے۔ گوشت کو خوشی سے کھانا چاہیے، غریبوں کے اندر بے شک تقسیم کرے، لیکن خود بھی شوق سے کھائے۔ سارا گوشت تقسیم کر دینا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ کچھ اپنے لیے رکھے، کچھ رشتہ داروں کے لیے رکھے اور کچھ غریبوں میں تقسیم کرے، سارا تقسیم نہ کرے۔ آج اللہ کی طرف سے دسترخوان سجا ہوا ہے،
اللہ پاک آج اپنے بندوں کو اس دسترخوان پر بلا رہے ہیں کہ آج میری رضا کے لیے خوب رج کے گوشت کھاؤ، مزے لے کر کھاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے عید کے دن روزے کو حرام رکھا ہے۔ عید کے دن کوئی بھی انسان روزہ نہیں رکھ سکتا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر 4 دن روزہ نہیں رکھ سکتا، اور عید الفطر کے موقع پر 1 دن روزہ نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ جو انسان روزہ رکھے گا گویا کہ وہ اللہ کی اس میزبانی کو معاذ اللہ ٹھکرا دے گا۔ اسی لیے اللہ نے روزے کو منع فرما دیا کہ خوب کھاؤ، رج کے کھاؤ، مزے سے کھاؤ، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ آگے اللہ نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، اور آپ کا جو دشمن ہے، جو آپ سے دشمنی کرنے والا ہے، خود ہی بے نام و نشان ہو جائے گا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، اس کو ہمارے اوپر چھوڑ دیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، اس آیت کا ایک پس منظر ہے کہ یہ آیت اللہ نے کیوں اتاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی، اطمینان دلایا کہ اے میرے نبی، اے میرے حبیب، آپ پریشان نہ ہو۔ آپ کا جو دشمن ہے نا، ہم اسے خود بے نام و نشان کر دیں گے۔ ایک طرف تو اللہ نے نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو بڑی خیریں دی ہے، دوسری آیت میں اللہ نے 2 مطالبات ہم سے کیے، پہلا نماز، دوسرا قربانی۔ فرمایا جو تمہارا دشمن خود بے نام و نشان ہو جائے گا۔ جب آپ ان 2 اعمال کا اہتمام کریں گے تو آپ کا دشمن کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اللہ اس کا نام و نشان مٹا دے گے۔ آپ کو مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مدد آئے گی نماز پر اور قربانی پر۔ بس آپ کو 2 کام کرنے ہیں، ایک نماز پڑھنی ہے اور دوسرا کام آپ کو قربانی کرنی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکل کر آئے گا کہ پھر اللہ کی آپ پر مدد آئے گی، اور جو بھی آپ سے دشمنی کرنے والے ہیں، جو آپ کو ستانے والے ہیں، جو آپ کو تکلیف پہنچانے والے ہیں، اللہ پاک ان سب سے بدلہ لینے پر خود قادر ہے۔ اب اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ جو آخری آیت ہے ان شانئک هو الابتر، اس آیت کو انشاءاللہ ہم اگلے موقع پر اگلی دفعہ بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو محض اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.